السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پانچویں جماعت کے طلباء و طالبات، میں آپ کا استاد فاروق احمد۔ ہم پڑھ رہے ہیں 5th کلاس کی انگلش کا چیپٹر نمبر 5، دا مین ہو امپاورڈ دا بلائنڈ۔ تو لوئس بریلی جو ہے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو فرانس ملک میں ایک گاؤں کوفری جو پیرس شہر میں ہوتا ہے، وہاں 1809 میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا باپ جو ہے بریلی، منظور بریلی اس کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ ہارنس اور سیڈلز کا کام کرتا ہے۔ تو ایک دن لوئس جو ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، سڈنلی یہ اپنے باپ سے کام کرتا ہے۔ سڈنلی اس کی آنکھیں جو ہیں ایک آل سے زخمی ہو جاتی ہیں اور اس کی بینائی چلی جاتی ہیں۔ ان دنوں یورپ اور ایشیا میں عام طور پر اندھوں کو بھیک مانگنے کا کام سکھایا جا رہا تھا، لیکن لوئس بریلی جو تھا یہ بہت ہی چالاک تھا، بہت ہی قابل تھا۔ تو اس نے اپنی مدد آپ کی، اس نے ایک کین لیا، ایک سٹک لی، وہ ٹیپنگ سے ادھر ادھر جانا، اپنی جگہوں پر جانا سیکھ لیا۔ تو اور جو لوئس جو تھا پھر یہ ایک ٹیچر سے ٹیوشن لیتا ہے، اور وہ ٹیچر اس کو ایک ادارے میں جس کا نام ہوتا ہے رائل انسٹیٹیوٹ فار ینگ بلائنڈ، وہاں پر داخلہ کرواتا ہے اس کا۔ اور لوئس پھر وہاں سے گریجویشن 8 سال کے بعد گریجویشن کرتا ہے۔ پھر لوئس جو ہے وہاں پر ٹیچنگ کا کام کرتا ہے، سکھانے کا کام کرتا ہے۔ تو لوئس کو لگتا ہے یہ جو یہاں کی ٹیچنگ جو ہیں، جو وہاں یہاں پر جو حروف تھے امبوزڈ کیے جاتے تھے، بڑے کیے جاتے تھے، اور پھر انگلیوں سے ان کو ٹریس کیا جاتا تھا، تو لیکن اس میں بہت خرچہ بھی لگتا تھا اور بڑی بڑی کتابیں بنانی پڑتی تھی۔ تو لوئس جسٹ وانٹ ٹو فائنڈ اے نیو میتھڈ۔ لوئس چاہتا تھا کہ کوئی آسان سا طریقہ، کوئی نیا طریقہ ہونا چاہیے جس سے آسانی ہو جائے۔ تو لوئس پھر ایک دن اپنے دوست کو اخبار پڑھتے سنتا ہے، جہاں وہ سنتا ہے کہ ایک آرمی ہے، ایک آرمی نیپولین آرمی ہے، وہاں پر ایک کیپٹن ہے چارلس باربیئر۔ اس نے ایک ٹیکنیک بنایا ہے جس سے میسیجز سگنل سے بھیجا جاتا ہے، سگنل کوڈز سے، یعنی ڈاٹز اور ڈیشز استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیپٹن باربر سے ملتا ہے لوئس، تو وہ اس کو سکھاتا ہے کہ کیسے پنچ کیے جاتے ہیں ڈاٹز اینڈ ڈیشز ایک پیپر پر، اور پھر کمبینیشن آف ان ڈاٹز اور ڈیشز کو کمبائن کیا جاتا ہے۔ پھر کچھ کمانڈز دیے جاتے ہیں جو آرمی میں خاص کر استعمال کیے جاتے ہیں، فار ایگزامپل سیز فائر بند کرو، یا اپنی پوزیشن میں آ جاؤ، ایسی طرح کے کمانڈز دیے جاتے تھے۔ تو لوئس بریلی بہت خوش ہوتا ہے، یہ اس پر کام کرتا ہے۔ پھر تو لوئس 1829 میں ایک سسٹم بناتا ہے۔ پھر تو اس طرح سے یہ جو ہے ایک نیا سسٹم جس میں پنکچویشن بھی استعمال کرتا ہے، یہ کچھ نوٹس بھی استعمال کرتا ہے۔ تو اس طرح سے لوئس پھر ڈاٹ رائٹنگ جو ہیں، یہ ڈیشز اینڈ ڈاٹس کی ریڈنگ رائٹنگ اندھوں کے لیے ڈھونڈتا ہے، ایجاد کرتا ہے۔ تو لیکن اس انسٹیٹیوٹ میں جو اتھارٹیز تھی یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس سسٹم سے جو اولڈ میتھڈ تھا جس میں نمبر بڑے کیے جاتے تھے، اس سسٹم سے ان کو پیسے ملتے تھے اور یہ پیسہ کماتے تھے۔ تو آج ہم یہاں سے پڑھیں گے، بٹ بریلی وینٹ آن ود ہز ورک، ہی taught his blind pupils in private after school hours. They soon realized how much better his method was, and they told other blind people about it. Braille began to get letters from the blind in every country in the world begging for instruction. تو بریلی اپنے کام میں آگے چلتا ہے اور اندھوں کو پرائیویٹ میں پڑھاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو اندھے ہوتے ہیں ان کو اس میتھڈ کی امپورٹنس، اس کی ضرورت لگتی ہے، اور یہ دوسرے لوگوں کو بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو لوئس بریلی جو ہے اس کو پھر خطوط آنے لگتے ہیں، چٹھیاں بھی آنے لگتی ہیں جس میں اس کو ہیلپ مانگی جاتی ہے۔ For the next few years, Braille worked to improve his system. He worked at his teaching and his music too. He designed a special code for musical notes so that a blind musician like himself could learn to play a score by reading the music with his fingertips. تو کچھ سالوں بعد لوئس جو ہے اپنے سسٹم کو امپروو کرتا ہے، آگے لے جاتا ہے۔ تو وہ میوزک کے لیے بھی کچھ نوٹس بناتا ہے، ڈیزائن کرتا ہے کوڈز میں، تو جو وہ خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔
Little by little, Braille and his friends punched out textbooks, storybooks, and songbooks. Then some printers invented machinery for making copies of these books, but still his system was hardly known to the public. To Braille's great disappointment, it had not caught on. کیونکہ برائلی جو ہیں اس سے ناامید ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ابھی بھی بہت سارے لوگوں تک نہیں پہنچا تھا. تو بہت ساری کتابیں بھی انہوں نے بنائی تھی، کہانیوں کی، سنگیتوں کی کتابیں جو ایک مشینریز میں پھر جن کی نقل بھی ہوتی تھی، کاپیز بھی بنتی تھی. Lois' health began to fail and it seemed to him that the work of his lifetime might die with him, but he was still to have his moment of triumph. Among his music pupils was a blind young girl who was a very fine pianist. Braille had taught her his dot method of reading and writing music. تو اس طرح سے برائلی کی صحت جو ہے پھر خراب رہتی ہے. برائلی کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ میرے نام تک ہی نہ رہ جائے. تو یہ پھر ایک لڑکی جو ہوتی ہے، اندھی لڑکی جو پینسٹ ہوتی ہیں، پینو بجاتی ہیں، اس کو یہ سکھاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو ریڈنگ اور رائٹنگ جو اس ڈاٹز میں ہیں، ڈاٹ میتھڈ میں ہیں، اس کو سکھاتا ہے. One evening she gave a concert which was highly applauded. The young girl held up her hand for silence. Then she made a speech about Braille and what his method and had meant to her. I beg you to applaud him, not me, she said. I play through his eyes. ایک دن یہ گرل جو ہیں یہ ترقی کرتی ہیں، آگے جاتی ہیں اور اس کو انعام دیا جاتا ہے، پرائز دیا جاتا ہے. تو یہ لڑکی جو ہیں یہ اپنا ہینڈ ریز کرتی ہیں، ہاتھ اٹھاتی ہیں اور سب کو سائلنس کے لیے بولتی ہیں. اور یہ پھر اپنی سپیچ میں برائلی کا نام لیتی ہے. یہ کہتی ہیں کہ جو یہ لوئس برائلی ہیں یہ اسی کی وسادت سے، اسی کی قابلیت سے ہیں جو آج مجھ میں ہے، وہ برائلی کی وجہ سے ہیں. اور اس لیے برائلی کو ہی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اسی کو ہی یہ وظیفہ، یہ عزت ملنی چاہیے، نہ کہ میرے کو. The next day the Paris newspaper were filled with stories about Braille and his work for his blind people. So much interest was aroused that many schools finally agreed to use his system. تو اگلے ہی دن پیرس کا جو اخبار ہوتا ہے اس میں برائلی سٹوری لکھی جاتی ہیں اور اس کے کارنامے لکھے جاتے ہیں اور اس کی جو ہیلپ جو اس نے اندھے لوگوں کے لیے کی تھی. تو پھر اس طرح سے یہ جو کیوریاسٹی ہیں لوگوں میں دلچسپی بڑھ جاتی ہیں اور وہ ڈاٹ میتھڈ جو لوئس برائلی بناتا ہے آخر میں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. When Braille heard about this, he wept out of joy because he said that his life had not been a failure after all. This was in 1852 when Braille was 43 years old. 2 years later, the Institute of Young Blind officially adopted Lois' system and named it after him. Books were translated into Braille and through books the blind found empowerment they had never dreamed of. تو جب برائلی اس کے بارے میں سنتا ہے تو وہ رو پڑتا ہے. آخرکار میری جو محنت ہیں جو ضائع نہیں ہوتی ہیں، برائلی یہ سوچتا ہے. اور آخرکار 1852 میں جب برائلی 43 سال کا ہوتا ہے تو اس طرح سے 2 سال کے بعد یہ جو رائل انسٹیٹیوٹ ہیں اس کے نام سے مشہور ہوتا ہے. ینگ بلائنڈ آفیشلی اڈاپٹڈ لوئس سسٹم اینڈ نیمڈ اٹ آفٹر ہم. اور اس انسٹیٹیوٹ کا نام بھی پھر لوئس کے نام سے جانا جاتا تھا. اور جو بھی بکس تھی ان کو برائلی میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اور جو بلائنڈ ہیں یہ ان کو پھر بہت ساری مدد ملتی ہیں جو انہوں نے ابھی تک سوچا نہیں تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سے ہم نے آج یہ چیپٹر ختم کیا ہے، دا مین ہو امپاورڈ دا بلائنڈ، لوئس برائلی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.